اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوینا فی الدین رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ، یہ بھی مکی سورہ ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اس کی، اور مطلب 4 رکوع پر مشتمل ہے، اور 37 اس کی آیات ہیں، لیکن بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور بہت ایزی، لیکن اس کے اندر جو میسج ہے وہ ہے التذکیر بالآلاء اللہ، اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ اس سورہ میں کیا گیا ہے، اور اسی کا جوڑا ہے جو نیکسٹ سورہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، سورہ احقاف، وہ بھی بالکل اسی کے جیسی ہے۔ چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی حروف مقطعات سے، حامیم سے شروع ہو رہی ہے، تو حوامیم میں سے ون آف دا حوامیم میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، تنزیل نازل کی ہوئی ہے، الکتاب کتاب، من اللہ اللہ سے یا اللہ کی طرف سے، عزیز حکیم زبردست حکمت والا ہے، یعنی اس رب کی، اس اللہ کی طرف سے یہ کتاب نازل کردہ ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 3، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، ان بے شک فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لا البتہ، آیات لام تاکید ہے، یقیناً آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور فی میں، خلقکم تمہاری خلقت، تمہاری پیدائش میں، وما اور جو، یبث یا وہ بسا پھیلا دیا ہے اس نے، من دابۃ جانداروں میں سے، دابہ ورڈ پہلے پڑھ چکے ہیں نا، جو چلنے پھرنے والے جو جاندار ہوتے ہیں ان کو دابہ کہا جاتا ہے، اور تمہاری خلقت میں، تمہاری پیدائش میں، اور جو کچھ پھیلا دیا ہے وہ جانداروں میں سے، یعنی ساری زمین میں جتنے جاندار ہیں، آیات ان میں بھی کیا ہے، نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، ساری دیکھیں قدرت کی جو آفاقی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ واختلافی اور اختلاف میں، ایک کے پیچھے ایک آنے میں، اللیلی والنہاری رات اور دن کے، ایک کے پیچھے ایک، خلافہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے آنا، ٹھیک ہے، ایک کے پیچھے ایک آنے میں، رات اور دن کے، رات دن کے، وما اور جو، انزلہ اس نے نازل کیا، کس نے، اللہ نے، اور جو نازل کیا اللہ نے، من السمائی آسمان سے، من رزق رزق کو، فاحیا پھر، احیا زندہ کیا، بھی اس سے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کی موت کے بعد۔ کون سا رزق آسمان سے نازل کیا؟ ہاں بارک اللہ فیکم، پانی، تو رزق، پانی کو تو کیا کہا جاتا ہے، حیات، زندگی کہا جاتا ہے، اور ایک کے پیچھے ایک آنے میں، رات اور دن کے، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے، رزق میں سے، پھر حیات دی، زندگی بخشی اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ و تصریف یعنی پھیر میں، الٹ پھیر میں، ریاحی ہواؤں کے پھرنے میں، ہواؤں کے گردش میں، آیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون عقل رکھنے والی قوم کے لیے، یہ ساری چیزیں غور کرنے والی ہے، ایمان لانے والی قوم، یقین رکھنے والی قوم، عقل رکھنے والی قوم، یعنی اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے ایمان کو پختہ کریں، اور اللہ رب العزت کی آفاقی نشانیوں پر کیا ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے، عقل رکھنے والے، ان تمام چیزوں پہ کیا کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اور اس سے کیا حاصل کرتے ہیں، عبرتیں اور نشانیاں، یعنی کہ ان کے لیے یہی سارے معجزات ہیں اللہ کے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تلک یہ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوها نون ہم تلو تلاوت کرتے ہیں، ہاں اس کو،
ہم پڑھتے ہیں اس کو علیہ کا آپ پر، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بالحق کی حق کے ساتھ. فبئی، پھر بئی کون سی، کہتے ہیں نا فبئی علائی، پھر کون سی حدیث بات، بعد اللہ اللہ کی بات، اللہ کے بعد یعنی اللہ کی بات کے بعد. اللہ کی بات کون سی ہے؟ قرآن کریم. اللہ کی بات کے بعد کون سی بات اور کون سی آیت، یہ فبئی جو ہے یہ کامن ہے آیت کے لیے بھی. کون سی بات اللہ کے بعد اور اس کی نشانیوں کے بعد، کون سی؟ یؤمنون، وہ سب ایمان لائیں گے. مطلب اتنا بڑا قرآن دینے کے بعد، اتنی آفاقی نشانیاں دکھانے کے بعد، نیچر میں جہاں بھی وہ آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں ساری جگہ اللہ کے شاکار پھیلے ہوئے ہیں. اب اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد اب کون سی بات ان کو لا کے دی جائے جس کے اوپر یہ ایمان لے کے آئے؟ یعنی جو اتنا سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا وہ کبھی ایمان نہیں لائے گا. یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ پر، ہم پڑھتے ہیں اس کو، تلاوت کرتے ہیں ہم اس کو آپ کے اوپر حق کے ساتھ. پھر کون سی بات اللہ کے بعد اور اس کی نشانیوں کے بعد وہ سب اس پر ایمان لائیں گے. چلیں ایک بار ریپیٹ کریں جی. 25واں پارے کی لاسٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 7. ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم. ویل خرابی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ویل ہے، لکلی ہر ایک کے لیے. ہر ایک کون؟ افاق، حمزہ فا کاف، افک سے بنا ہے. ہم نے پڑھا تھا نا واقعہ افک حضرت عائشہ کے بارے میں، جو کیا کہ ہاں بہت جھوٹا، افک کیا تھا؟ جھوٹ باندھا تھا نا حضرت عائشہ پر. خرابی ہے، ہلاکت ہے ہر جھوٹے پر، اسیم گناہگار پر. آسم حمزہ سا میم، اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، سین سے اگر آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے نام. تو یہاں پر اسم کا مطلب گناہ اور اسیم مطلب گناہ کرنے والا. ٹھیک ہے، گناہ کرنے والے اور جھوٹے پر کیا ہے؟ ہر جھوٹے اور گناہگار پر کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے. یسمعوا آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر، یسمعوا یا وہ سماع سنتا ہے، آیات اللہ اللہ کی آیت کو، تتلا. اب دیکھیں آیات فیمیل ہے تو تا کا ترجمہ تم نہیں کریں گے، وہ کریں گے. وہ تلا تلاوت کی جاتی ہے، اور یہ دیکھیں پیسیو ہے، پیش اور کھڑا زبر، تلاوت کی جاتی ہے. وہ سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو، وہ جو تلاوت کی جاتی ہے اس پر، یعنی اس کے سامنے پڑھی جاتی ہے. ثم پھر یسرو یا وہ سرو سواد سے آیا ہے، سرو وہ اصرار کرتا ہے، مطلب اڑ جاتا ہے، جم جاتا ہے، مستکبرن تکبر میں، یعنی وہ تکبر پر اڑ جاتا ہے. کأن لم کا جیسے، ان کے، لم نہیں، یسمع یا اس نے یا وہ سماع سنا ہے، ہاں اس کو، یعنی اس نے جیسے سنا ہی نہیں ان آیتوں کو. وہ سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس پر، پھر وہ اڑ جاتا ہے، جم جاتا ہے تکبر پر، جیسے کہ نہیں اس نے سنا ہو اس کو. ہاں کی ضمیر جا رہی ہے آیات کی طرف، جیسے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں ہو. فبشرہ بعذاب علیم، تو خوشخبری سنا دو ہو اس کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا شیئا اتخذاها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین. اور اذا جب، علما جان لیتا ہے، من آیاتنا ہماری آیتوں میں سے، شیئن کچھ بھی، اور جب اس کو علم ہو جاتا ہے ہماری آیتوں میں سے کچھ بھی، اتخذها، اتخذا وہ بنا لیتا ہے، خذ کر لیتا ہے ہاں اس کو کس کو؟ ان آیتوں کو، ہزواً مذاق، ان آیتوں کا وہ مذاق بناتا ہے. جب جان لیتا ہے ہماری آیتوں میں سے کچھ بھی تو بنا لیتا ہے اس کو مذاق. اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے. من ورائہم جہنم، من ورائہم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم. من ورائہم ان کے پیچھے سے، جہنم، جہنم بھی آ رہی ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے اور پیچھے پیچھے جہنم بھی لگی بھی آ رہی ہے. ورا کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، اور ان کے پیچھے سے جہنم بھی ہے. ولا یغنی، اور لا نہیں، یا وہ غنی، غنی کرے گا مطلب فائدہ دے گا. 3 میننگ بتائے تھے، یاد ہے؟ ہاں
فائدہ دینا، اور ایک قناعت یعنی استغنا، ہاں ہاں، ٹو بی سیٹسفائڈ، کنٹینٹ ہو. ولا یغنی، اور نہیں فائدہ دے گا، عنہم ان کو، ماں جو کسب ان سب نے کمایا، کسبہ امال کی کمائی، اسپیسیفکلی امال کی کمائی، لیکن دوسری چیزوں کے لیے بھی آ جاتا ہے کسب، لیکن یہاں پر امال کی ہی کمائی کی بات ہو رہی ہے. اور نہیں وہ کام آئے گا ان کو جو انہوں نے کمایا، شیئن کچھ بھی، ولا متخذو، و اور لا نہیں، ما جو اتخذو وہ سب بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، اولیاء دوست معبود، نہ ان کی کمائی کچھ کام آنے والی، نہ جن کو اللہ کے سوا وہ دوست بنا کر بیٹھے وہ ان کے کچھ کام آنے والے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. ھذا ھدی والذین، ایک مرتبہ اور دیکھ لیں، من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے سے جہنم ہے، اور نہیں کام آئے گا ان کو جو ان سب نے کمایا کچھ بھی، اور نہ ہی جو ان سب نے بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوست، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. آیت نمبر 11 نا. ھذا ھدی، ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم. ھذا، یہ، ہدن ہدایت ہے، یہ کون؟ یہ قرآن کریم جو تنزیل ابھی ہم نے پڑھا تھا، یہ قرآن ہدایت ہے. والذین، اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیات ربہم ان کے رب کے آیتوں کا انکار کر دیا، آیتوں کا اپنے رب کی، لہم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، من رجسن رجزن رسوا کرنے والا، نہیں بے قرار کرنے والا، اس میں لکھا ہوا علیم دردناک. رجز کا مطلب ہوتا ہے دردناک ہوتا ہے، ہاں بدترین، ہاں صحیح ٹھیک ہے. رجزن عذاب کیسا؟ بدترین عذاب، علیم دردناک، بدترین بھی ہے اور دردناک عذاب بھی ہے، بے چین کر دے گا. ہاں بدترین دردناک عذاب یعنی کہ جو انسان کو بے چین کر کے رکھ دے گا. یہ ہدایت ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی انکار کر دیا ان کے رب کی آیتوں کا، ان کے لیے عذاب ہے بے قرار، بدترین بے قرار کرنے والا، علیم دردناک. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون. اللہ الذی، وہ ہے جس نے سخرا مسخر کر دیا، تابع کر دیا، لکم تمہارے لیے، البحر بحر سمندر کو، لتجری تاکہ، تجری بہے، فلکو کشتی، فیہ اس میں، اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر دیا، کنٹرول میں دے دیا تمہارے لیے سمندر کو، تاکہ جاری رہے، بہتی رہے کشتی اس میں، بھی امری ہی، ہاں دس از دا سینس، اس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. ولی تب تگو، و اور لی تاکہ، تم واولی سب، بغایا تلاش کرو، ڈھونڈو، من فضلی اس کے فضل کو، یعنی اس کے اندر سے جو بھی تم چیزیں گیم وغیرہ جو بھی کھاتے ہو، کھانے کی چیزیں، سمندری مخلوقات وہ بھی تمہیں عطا کی، کھانے کی بھی از ویل ایز جولری کے بھی، یعنی کہ جو تم پہنتے ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ. اللہ وہ ہے جس نے مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے سمندر کو، تاکہ بہے کشتی اس میں اس کے حکم سے، اور تاکہ تم سب تلاش کرو اس کے فضل کو، اور تاکہ تم سب شکر گزار ہو جاؤ. چلیں ریپیٹ کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 13. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ. وَسَخَّرَ، اور مسخر کر دیا ہے، کنٹرول میں دے دیا، لکم تمہارے لیے، اور تابع کر دیا ہے تمہارے لیے، ما جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور ما جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، منہ اس میں سے، یعنی آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے. انا بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات، لا البتہ، آیات نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے آسمان اور زمین کو کیا کر دیا ہے؟ کنٹرول میں دے دیا ہے. اسی کی وجہ سے لوگ کیا کر پا رہے ہیں؟
آسمانوں تک پہنچ گیا. یہ اللہ ہی کا عطا کردہ ہے جس کی وجہ سے سائنس ترقی کر رہی ہے. اگر اللہ نے یہ چیزوں کو مسخر نہیں کیا ہوتا تو آج ہمارے سیٹلائٹس وہاں دنیا کے باہر نہ ہوتے. تو یہ سارا کیا کیا ہے اللہ نے, آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو انسان کے کنٹرول میں دے دیا ہے. تو یہ تو چیزیں جب ہوئی تھی, اب مزید اور ترقی ہوگی اور سارا کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے ہو رہا ہے کیونکہ اس نے ان چیزوں کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا ہے. قل للذین آمنوا, آیت نمبر 14, قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. قل, آپ فرما دیجئے, للذین, ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں سے, آمنو, جو ایمان لائے ہیں, کہہ دیجئے ان لوگوں سے, آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے, یغفروا, یا وہ واولی سب, غفرہ بخش دے, معاف کر دے, درگزر کر دے, للذین, ان لوگوں کو جو لا یرجون, لا نہیں, یا وہ واونون سب, رجا, امید رکھتے, رو جیم حمزہ ہے, عین نہیں ہے, ٹھیک ہے. رو جیم عین آتا تو لوٹنا, رو جیم حمزہ, حمزہ دکھائی نہیں دے رہا ہے کیونکہ وہ ویک لیٹر ہے, غائب ہے یہاں سے, تو اس کا مطلب ہوگا امید. نہیں وہ سب امید رکھتے, ایام اللہ, اللہ کے بڑے دنوں کے بارے میں. بڑے دن کون سے ہوتے ہیں اللہ کے؟ عذاب کے دن, جو کہ ہم پہلے پڑھائے ہیں, تذکیر بن ایام اللہ, اور سب سے بڑا دن تو قیامت کا دن, ٹھیک ہے. تو جو اللہ کے ایام, اللہ کے دنوں کے بارے میں وہ امید نہیں رکھتے, ان کو کیا کرو, درگزر کرو, اگنور کرو. لیجزیا قومن, لی, تاکہ, یا وہ, جزی, جزا دے دے, قومن, ایک قوم کو, بما, اس کا جو, کانو, وہ سب تھے, یکسبون, وہ سب کمائی کر رہے تھے. آپ فرما دیجئے ایمان والے لوگوں کو کہ وہ درگزر کر دیں, وہ سب درگزر کریں ان لوگوں سے جو نہیں امید رکھتے اللہ کے بڑے دنوں کی, تاکہ وہ خود کیا کر دے, بدلہ دے دے, جزا دے دے ایسی قوم کو جو اس وجہ سے کہ جو وہ سب کمائی کر رہے تھے. من عملہ, اب کیسی کمائی آگے بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 15 میں, من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا ثم الی ربکم ترجعون. من, جو, عملہ, عمل کرے گا, صالحا, نیک, پھر لیے, نفسی, نفس ہی, اس کے نفس کے لیے ہی ہے, یعنی وہ اپنے ہی فائدے کے لیے وہ نیک عمل کر رہا ہے. اور جو عمل کرے گا نیک تو وہ اسی کے نفس کے لیے, اپنی ہی جان کے لیے کر رہا ہے. ومن اساء, اور من جو اساء, برائی کرے گا, فعلیہا, پھر علی پر, اس پر ہی اس کا وبال ہے, اس کا, اس برائی کا. اور ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو نیک عمل ہوتے ہیں وہ انسان کی سواری بنتے ہیں, تو وہ اس کے لیے فائدے کی بات ہو جاتی ہے. لیکن جو برائیاں ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر لد جائیں گے, ایک بوجھ کی طرح, اسی لیے اعلیٰ آتا, اوپر وبال بن جائے گا. تو جو برائی کرے گا اس کے اوپر اس کا بوجھ اس کے کندھے پر لاد دیا جائے گا, اس کی پیٹھ پر. ثم, پھر, الی ربکم, تمہارے رب کی طرف, ترجعون, تا تم, واؤن سب, رجا, پیسے وہ, لوٹائے جاؤ گے. یہاں پر دیکھیں رجا آ رہا ہے اور یہاں پر رجا, حمزہ نہیں ہے یہاں پر کیونکہ حمزہ غائب ہو سکتا ہے, عین غائب نہیں ہو سکتا. الف, واو, یا, یہ 3 لیٹر ایسے ہوتے ہیں کہ روٹ لیٹر میں سے غائب ہو سکتے ہیں, عین غائب نہیں ہو سکتا. یہاں پر کلیئر دکھائی دے رہا, رجا یعنی رجوع کرنا, لوٹنا. جو عمل کرے گا نیک تو وہ اس کی نفس کے لیے, اور جو برا عمل کرے گا تو اس پر ہی اس کا وبال ہے, پھر تمہارے رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. آیت نمبر 16, وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. وَلَقَدْ, اور البتہ, تحقیق اور بے شک, عطا کیا نا ہم نے, بنی اسرائیل کو, اولاد یعقوب کو, الکتابہ, کتاب, کون سی, تورات, والحکمہ, اور حکم, فیصلہ, والنبوہ, اور نبوت, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی عطا کی, فیصلے کی قوت بھی عطا کی, نبوت بھی عطا کی. ورزقناہم, اور رزقا, رزق دیا نا ہم نے, ہم, ان کو, اور ہم نے رزق دیا ان کو, من طیبات, پاکیزہ چیزوں میں سے, وفضلنا, اور فضلہ, فضیلت دی, پریفر کیا, ترجیح دی, نا ہم نے, ہم, ان کو, علی العالمین, تمام جہاں کے لوگوں پر. بنی اسرائیل انسان ہے تو ان کے لیے آئے گا ترجمہ تمام جہاں کے لوگوں پر. جب رب کے لیے آئے گا رب العالمین تو تمام جہان, اس کے اندر جہان کس کے بھی آ جائیں گے, انسانوں کے, جانوروں کے, چرند پرند کے, ہر قسم کے جہان جب رب کے لیے آتے ہیں تو تمام جہان آ جاتے ہیں. لیکن
جب انسانوں کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے حساب سے جہان کے لوگوں پر فضیلت ہے۔ اور یقیناً اور البتہ تحقیق عطا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور فیصلہ یعنی حکم اور نبوت اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ طیب چیزوں میں سے، اور فضیلت دی ہم نے ان کو تمام جہاں کے لوگوں پر۔ آیت نمبر 17، وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور آتے عطا کیا نہ ہم نے ہم ان کو بینات واضح نشانیاں من الامر اپنے حکم سے، فمختلفوا پھر ماں نہیں اختلفوا ان سب نے اختلاف کیا۔ اچھا یہاں پر جو امر ہے نا دین کی بات ہے، دین کی، ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ ہم جو پڑھ آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دین خالص کر لو، دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ شریعت سب کی الگ ہوں گی لیکن دین سب کا ایک ہے، ایک اللہ ہے، ایک رسول، ایک اللہ ہے۔ توحید کی جو بات ہے وہ سارا کا سارا کیا ہے، دین کی بات ہے، لیکن شریعت سب کی الگ ہوگی۔ کسی کا روزہ رکھنے کا طریقہ الگ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا مطلب عبادت کا طریقہ، نمازوں کا طریقہ الگ ہے، شریعت سب کی الگ ہے، دین سب کا ایک ہے۔ وَآتَيْنَاهُمْ اور عطا کیا ہم نے ان کو واضح نشانیاں من الامر دین میں سے، فَمَخْتَلَفُوا پھر نہیں ان سب نے، دیکھیں اللہ گیا اس کے وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں میں چلا جائے گا، پھر نہیں ان سب نے اختلاف کیا اللہ سوائے من بعد اس کے بعد سے، ماں جو جاءہم آ گیا ان کے پاس العلم علم، بغین ضد کی وجہ سے، بینہم ان کے درمیان، پھر نہیں ان سب نے اختلاف کیا اس میں مطلب جو دین میں، پھر نہیں ان سب نے اختلاف کیا سوائے اس کے بعد سے کہ جو آ گیا ان کے پاس علم ان کے درمیان کی ضد سے، آپس کی ضد سے۔ انا بے شک رب کا آپ کا رب یقضی یا وہ قضی فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، فی میں ما جو اس میں جو کانو وہ سب تھے، فی ہی اس میں، یختلفون یا وہ وانو سب اختلاف کر رہے تھے۔ بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، اس میں جو وہ سب تھے اس میں اختلاف کر رہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ دین عطا کیا ہم نے تمام امتوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین عطا کیا اور ساری امتوں کا دین یکساں ہے، ایک ہے، لیکن جن لوگوں نے بھی اختلاف کیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں آیا تھا، حکمتیں نہیں آئی تھی، کتابیں نہیں آئی تھی، سب آنے کے بعد کیا کر دیا، اختلاف کر دیا۔ وجہ کیا تھی، ہم ان کی بات کیوں مانیں، ضد، بس سرکشی تھی، ضد تھی، اس کی وجہ سے علم ہونے کے بعد، آ جانے کے بعد، حق سامنے آنے کے بعد بھی انہوں نے کیا کر دیا، ضد کی وجہ سے انکار کر دیا کہ ہم تو کتاب اللہ جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے ہم تو اسی کو مانیں گے، یعنی ہم تورات کو مانیں گے، ہم کیوں قرآن کو مانیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز نہیں مانیں گے، اگر کسی اور پہ آتا تو ہو سکتا تھا کہ ہم مان لیں، ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ ضد اڑ گئے تھے ضد پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، یہ جتنا اختلاف کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، قیامت کا دن ہے کہ ان کا کیا کر دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا، جن باتوں میں یہ کیا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ چلیے ریپیٹ کر لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 18، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، ثم پھر جعل بنایا نا ہم نے کہا آپ کو، علی شریعت ایک شریعت پر، من الامر دین میں سے، دیکھیں ہم نے کہا تھا آپ کو دین کا اس لیے ترجمہ کروایا تھا کیونکہ شریعت کے آگے بات آ رہی، پھر بنا دیا ہم نے آپ کو، یعنی لگا دیا ہم نے آپ کو ایک شریعت پر دین میں سے، فَاتَّبِعْهَا پھر اتباع کیجئے، ہاں اسی کی، کس کی، اسی شریعت کی، اسی دین کی، دین تو وہی ہے کامن سارے نبیوں کا، لیکن جو نئی شریعت آ گئی آپ کے پاس اب آپ اس کی پیروی کریں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ اور لا نہیں تا آپ اتباع کریں، پیروی کریں، احوا خواہشات کی، ہوا کا پلورل ہے احوا، خواہشات کی، الذین ان لوگوں کی خواہشات کی،
لا یعلمون لا نہیں یا وہ واؤن سب علم رکھتے جانتے. پھر بنا دیا ہم نے آپ کو ایک شریعت پر دین میں سے، پھر اتباع کیجئے اسی کی، اسی شریعت کی. اگر یہ دین کی طرف ہوتا ہے نا تو ہاں نہیں آتا، ہوا آتا. یہ شریعت فیمیل ہے اسی لیے ہاں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر بنا دیا ہم نے آپ کو شریعت پر دین میں سے، پھر پیروی کیجئے اسی شریعت کی، اور نہیں آپ پیروی کریں ان لوگوں کی خواہشات کی جو علم نہیں رکھتے، جو جانتے نہیں ہیں. انہم، آیت نمبر 19، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین. انا بے شک وہ سب، لن ہرگز نہیں، یغنو یا وہ والی سب، غنو فائدہ دیں گے، کام آئیں گے، ان کا آپ کو، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی. یہ جو خواہشیں نفس کی پیروی کرتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے وہ لوگ، اگر ان کی آپ پیروی کر لیں گے تو وہ تو کبھی بھی آپ کے کام نہیں آ سکتے اللہ کے مقابلے میں. بے شک وہ ہرگز نہیں وہ سب کام آنے والے آپ کو اللہ سے، یعنی اللہ کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظالمین، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعض کے، وہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں. اور بے شک پہلے کو ایک کہیں دوسرے کو دوسرا، اور بے شک ظالمین وہ سب تو ایک دوسرے کے ہی دوست ہیں، اولیاء ہیں. اللہ اور اللہ ولی دوست ہے، المتقین متقیوں کا. یعنی جو ظالمین ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں، مددگار ہیں، دوست ہے، ولی ہے، کارساز ہیں. لیکن اللہ کس کا دوست بنتا ہے؟ جو پرہیزگار ہے، جو متقی ہیں. بے شک نہیں وہ ہرگز کام آنے والے آپ کو اللہ سے، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. اور بے شک ظالمین وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اللہ تو ولی ہے، دوست ہے پرہیزگاروں کا. آیت نمبر 20، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. ھذا یہ، بصائر بصیرت کی باتیں ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، آنکھ کھول دینے والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. بصائر یہ تو بصائر ہیں، بصیرت کی باتیں ہیں، للناسی لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم ایسی قوم کے لیے، وہ سب جو یقین رکھتے ہیں. وقانا یقینا، یقین رکھتے ہیں. یہ آنکھ کھولنے والی بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں. یعنی اس سے نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو یقین رکھتا ہے اللہ پر، غیب پر، آخرت پر، جنت اور دوزخ پر. تو جو چیزیں نہیں دیکھی اس کے اوپر یقین رکھنا ہی کیا کرے گا؟ ہمیں سیدھی راہ پر رکھے گا. اگر ہمیں آخرت کا یقین ہی نہ ہو تو جو چاہے کرتے پھریں، کوئی پوچھنے ہی والا نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جن کو یقین ہوگا ان کی آنکھیں ان چیزوں سے کھل جاتی ہیں. ام حسب الذین، آیت نمبر 21، ہاں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. اللہ اکبر. ام یا، حسبہ گمان کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جو، اجترحوا جرح جو کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، السیئاتی برائی کی، یا وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں، وہ لوگ جو کمائیاں کرتے ہیں، جو کرتے ہیں برائیاں، ان کے نجعلہم ان کے نون ہم جعلا بنا دیں گے، ہم ان کو، کہ ہم بنا دیں گے ان کو، کالذین کا جیسے کہ، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہیں. کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ جو برائیاں کر رہے ہیں، برائیاں کما رہے ہیں، ہم ان کو ان کی برابر کر دیں گے جو ایمان والے ہیں؟ وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ برائی نہیں کرتے، نیک عمل کرتے ہیں. وہ سب عمل کرتے ہیں نیک. سواء کیا برابر کر دیں گے، محیاہم ان کا جینا، ومماتہم اور ان کا مرنا. ان کا جینا مرنا، ان کا جینا مرنا کیا ایک سا ہو سکتا ہے؟ ساء برا ہے، ما جو، یا وہ، واؤن سب، حکما حکم فیصلہ کر رہے ہیں، برا ہے جو وہ سب فیصلہ کر رہے ہیں، جو حکم لگا رہے ہیں. یا وہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو کماتے ہیں برائیاں، کہ ہم بنا دیں گے ان کو ان لوگوں کی طرح جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں برابر. کیا ہم بنا دیں گے ان کو برابر، ان کا جینا اور ان کا مرنا، ان کی حیات اور ان کی زندگی؟ ساء ما یحکمون برا ہے جو وہ
حکم لگاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک بندہ جو پوری زندگی بھر گناہ کرتا رہے، اور ایک بندہ جو پس پس کے کٹ کٹ کے مر مر کے نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بھائی میں اس کو چھوڑوں، میں اس کو چھوڑوں، میں یہ انجوائمنٹ چھوڑوں، میں وہ چھوڑوں، میں یہ حرام چھوڑوں، میں وہ حلال کو پکڑوں، اتنی محنت وہ کر رہا ہے۔ اور ایک ہے جس کو دنیا کے ہر مزے چاہیے، اس کو ہر انجوائمنٹ چاہیے۔ یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوگا کہ مرنے کے بعد دونوں کا معاملہ یکساں ہو گیا تو دنیا پہ تو سب سے بڑا ظلم ہو گیا۔ وہ جو لوگ اپنی محنتیں کر رہے تھے ان کے اوپر تو کتنا بڑا ظلم ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا کیسے ان کا جینا مرنا یکساں ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے برائیاں کی اور جنہوں نے نیک عمل کیے، تو دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے قیامت کا دن ہونا لازمی تھا کہ جن لوگوں نے اپنی پوری زندگی محنت مشقت میں اور اللہ کی مان کر اس کو چھوڑا، اس کو چھوڑا، یہ چیزیں کی، وہ چیزیں کی، تو وہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو برابر کر دے گا؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ عدل کا دن رکھا ہے۔ اگر وہ دن نہ ہوتا تو دنیا میں سب سے بڑی بے انصافی ہو جاتی نا۔ تو اس نے اتنی محنتیں کی، وہ بھی پھر حرام کھاتا، وہ بھی پھر جو برائی کرنے والے کریں وہ بھی سب کچھ کرتا، کیونکہ آخرت کا کوئی دن ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آخرت کا کانسیپٹ اللہ نے رکھا ہے کہ ان دونوں کا جینا مرنا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ جو اللہ کے لیے جی رہا ہے اور ایک جو اللہ کے خلاف جی رہا ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف جی رہا ہے، اور جو مر رہا ہے تو اس کو لینے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں، اچھے فرشتے آ رہے ہیں، اور ایک جس کو لینے کے لیے برے فرشتے آ رہے ہیں، کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنا برا حکم یہ لگاتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہم بھی مر کے سارے کیا ہوں گے، جنت میں ہی جائیں گے، یا تو ہم آخرت میں ہمارا مر کے اٹھنا ہی نہیں۔ دو ہی باتیں تھیں ان کی، یا تو ہم کیا ہیں، ہمارے سفارشی موجود ہیں، وہ سارے کیا کر دیں گے، ہمیں پہنچا کر رہیں گے۔ دوسرا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم نے تو مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے۔ دو باتیں چل رہی تھی آپس میں ان لوگوں کے اندر، اختلافات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بھی سوچ رہے ہیں سب سے برے احکامات یہ نافذ کر رہے ہیں، برے احکامات گڑ رہے ہیں۔ آیت نمبر 22، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَخَلَقَ اور پیدا کیا، اللہ نے تخلیق کیا، اللہ نے السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، بالحق کی حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَىٰ اور لی تاکہ، تا وہ نفس کا فیمیل آ گیا، تا کا ترجمہ تم ہے لیکن نفس چونکہ فیمیل ہے لیکن یہاں پر اسی لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اور لی تاکہ تا وہ نفس جزا بدلہ دیا جائے، اس نفس کو، ہر نفس کو بدلہ دیا جائے، پیش اور زبر، تاکہ ہر نفس کو بدلہ دے دیا جائے، بیما اس کا جو کسبت اس نے کمایا، وہم اور وہ لا نہیں، یظلمون ظلم کیے جائیں گے۔ دیکھیں وہی بات آ گئی نا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح برابر کا فیصلہ کرتا تو کیا ہوتا؟ ظلم ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ قیامت کا دن اللہ نے رکھا ہی اس لیے ہے تاکہ ہر نفس کو جو بھی کمایا، سیئات صالحات، جیسا کماؤ گے ویسا کیا دیا جائے گا؟ بدلہ دیا جائے گا، اور رتی بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چلیے اسی لیے اس کو یوم العدل بھی کہتے ہیں، انصاف کا دن۔ چلیں ریپیٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ افرأیت، کیا، پھر رآ دیکھا، تا آپ نے، کیا پھر دیکھا آپ نے، یعنی کہ آپ نے غور و فکر کیا، من اس پر جو اتخذا بنا لیتا ہے، الہہ اس کا معبود، الہ یعنی معبود، ہو اس کا اپنا معبود، ہواہ اس کی خواہش کو۔ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو بنا لیتا ہے اس کا معبود، اس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اپنی خواہش نفس کو، وَأَضَلَّهُ اور بھٹکا دیا اس کو، یعنی بھٹکنے دے دیا اس کو، اللہ نے، علی علم علم پر، علم کے باوجود، وختم اور مہر لگا دی، علی سمعہ اس کی سماعت پر، وقلبہ اور اس کے دل پر مہر لگا دی،
وجعلا اور بنا دیا. اب گچاوا پردے کی بات آ رہی ہے تو ڈالنے کا ترجمہ کریں گے. اور ڈال دیا اس کی آنکھوں پر, آنکھ پر غشاوہ پردہ, پردہ بناتے نہیں نا ڈالتے ہیں. تو اور ڈال دیا اس کی آنکھ پر پردہ, اور اس کو گمراہی میں رہنے دیا اللہ نے علم پر یعنی علم کے باوجود, اور مہر لگا دی اس کی کانوں پر, اس کے کان پر, اس کے دل پر, اور ڈال دیا اس کی آنکھ پر غشاوہ پردہ. فمن پھر من جو یہدی ہی یا وہ ہدی ہدایت دے دے ہی اس کو, من بعد اللہ پھر سوری من نہیں کون کا ترجمہ ہوگا, پھر من کون یہدی یا وہ ہدی ہدایت دے گا ہی اس کو, من بعد اللہ اللہ کے بعد سے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسے گمراہی میں رکھا ہے تو اس کو کوئی ہدایت دے نہیں سکتا. افلا تذکرون, کیا پھر تم سب نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو بنا لیتا ہے اس کی خواہش کو اس کا معبود, اپنا معبود, اور اس کو گمراہی میں رہنے دے دیا اللہ نے علم کے باوجود, علم پر, اور ختم یعنی مہر لگا دی اس کی سماعت پر اور اس کے دل پر, اور ڈال دیا اس کی آنکھ پر پردہ. پھر کون اس کو ہدایت دے دے گا اللہ کے بعد؟ کیا تم نہیں غور کرتے, نصیحت حاصل کرتے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا, جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا, میرا جو دل چاہتا ہے میں وہ کروں گا یا کروں گی, چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو, خلاف ہو, کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے تو مجھے کرنا ہے, حرام ہے حلال ہے ساری تمیز بھول کر وہ کرنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے, پھر اس کو کتنا بھی علم ہوگا وہ گمراہی میں رہے گا, کیونکہ اس نے اللہ کو معبود نہیں مانا, اس نے اپنی خواہش نفس کو اللہ کے حکم سے اوپر لے گیا. ساری چیزوں کے حکم ماننے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے تابع ہونا چاہیے. جب کسی بھی چیز کا حکم, ہم نے پڑھا تھا نا, آج صبح میں پڑھا تھا سورہ آل عمران میں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شہوات رکھ دی ہیں انسان کے اندر, عورتوں کی بھی اور کھیتیوں کی بھی, اولاد کی بھی, بیٹوں کی بھی, اور انعام کی بھی, برانڈڈ گاڑیوں کی بھی, سونے چاندی کے ڈھیروں کی بھی. یہ خواہشیں رکھی ہوئی فطرت میں ہے, انسان اس سے پرے نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ اس کو کیا کر سکتا ہے, چینلائز کر سکتا ہے. اپنی خواہش نفس کو دبانا نہیں, سپریس نہیں کرنا, کنٹرول کرنا. ہمارا دین خواہش نفس کو دبانے کا حکم نہیں دیتا کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی خواہشوں کو تم کیا کرو, نکل جاؤ سنیاس لے. نہیں, تم اپنی خواہش نفس کو کنٹرول کرو. کنٹرول ان دا سینس وہی خواہش نفس, ان کو حلال طریقہ اللہ نے عطا کیا ہے. تمہیں عورتیں اچھی لگتی ہیں نکاح کرو, تم اس سے اوپنلی شہوت رانی تو نہیں کر سکتے, اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا وہ حرام ہے. تو یعنی جس بندے نے اپنے دل کی خواہشوں کو کیا کر دیا, اپنا معبود بنا لیا. ایسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ کیا ہے, وہ بندہ عباد الدینار و درہم, جو دینار اور درہم کا بندہ ہے, جس نے اپنے مال کو اپنا معبود بنا لیا. تو کچھ لوگ اپنے مال کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں, کچھ خواہش نفس کو, کسی نے اپنی اولاد کو ہی سارا کچھ وہ سمجھ رکھا ہے. اب ان کی محبت میں نہ حلال دیکھتے ہیں, کمائی بس ان کو کرنا ہے, کیسے بھی ان کو بس آگے بڑھانا ہے. تو ہم کیا کریں, حلال ہو حرام سورسز ہو, بس ان کے لیے لا کر دینا ہے. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ کتنا بھی علم آ جائے وہ گمراہی میں رہنے دیتا ہے. پھر ایسے لوگوں کے کان اور دل پر مہر لگا دی جاتی ہے. جو نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں نہ کانوں سے دل تک اترتی, اور دل سے تو ویسے بھی پہلے مہر لگی ہوئی ہے, اور ساتھ ساتھ حق کو دیکھنے سے آنکھیں آ رہی ہیں کیونکہ پردہ پڑا ہوا ہے. ایسا شخص جو گمراہ کر دیا گیا اللہ رب العزت نے, جو اپنی خواہش نفس کی وجہ سے گمراہی میں پڑا ہوا ہے, تو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں. اللہ چاہے تو اس پردے کو آنکھوں سے ہٹا دے, اللہ چاہے تو جب اس پر رحم کرنا چاہے کر دے, وہ انیشیٹ کرے, وہ اللہ کی طرف رجوع کرے, تو اللہ یہ بھی کرنے پر قادر ہے کہ اس کے آنکھوں کا پردہ ہٹا دے. اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہدایت. کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی کیا پھر تم بھی خواہش نفس کو اپنا وہ بناؤ گے اور اس کے غلام بن جاؤ گے؟ تو یہ تو اللہ نے جنرل ایگزامپل دی ہے, تم ایسے نہ بن جانا. ٹھیک ہے, آیت نمبر 24. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ.
وہ اور قالو وہ سب کہتے ہیں ما ہیا نہیں ہے یہ الا سوائے اللہ کی وجہ سے ماں نہیں میں گیا ہے، اور وہ سب کہتے ہیں نہیں ہے یہ اللہ سوائے حیاتنا ہماری زندگی الدنیا دنیا کی، یہ صرف دنیا کی زندگی ہے، نموتو نون ہم موتو مرتے ہیں ونحیا اور ہم زندہ ہوتے ہیں، وما یہلکنا و اور ماں نہیں یا وہ ہلاک کرتی نہ ہمیں اللہ سوائے الدہر، یہ دنیا کا ہیر پھیر چلا جا رہا ہے، وقت کا ہیر پھیر ہم کہتے ہیں نا جو سینٹینس یہ محاورہ، یہ تو وقت کا ہیر پھیر ہے بھائی، یہ ان لوگوں کا یہ محاورہ تھا، وما یہلکنا الا الدہر، یہ جو دنیا کا نظام چلا رہا ہے اس میں یہی تو ہوتا آیا ہے کہ ایک پیدا ہوتا ہے دوسرا زندہ ہوتا ہے پھر مرتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے پھر مرتا ہے، تو یہ تو دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہونے والے، یہ تو دنیا ہی کی موت ہے جو ہمیں مل جائے گی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، دہر مطلب زندگی، ٹھیک ہے، دہر کا مطلب ایکچولی میں وہ بھی ہوتا ہے وقت، زمانہ، زمانہ، دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، وہ حدیث ہے نا کہ لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں حالانکہ میں زمانہ خود ہوں، اللہ رب العزت نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہا کرو، زمانہ اللہ رب العزت خود ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو زمانے کے ہیر پھیر ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کہا، اور وہ سب کہتے ہیں نہیں ہے یہ سوائے ہماری زندگی دنیا کی زندگی، اور ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے رہتے ہیں اس میں، اور نہیں ہلاک کرتا ہم کو سوائے زمانہ، یہ جو زمانے کی گردش ہے بس اسی کی وجہ سے ہلاکت ہوتی ہے، وما لہم بذالک اور لہم نہیں وما اور نہیں لہم ان کے لیے بذالک اس کا من العلم کوئی بھی علم، اس بارے میں ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے، ہم ان اللہ کی وجہ سے پھر نہیں ہو جائے گا، نہیں وہ سب اللہ سوائے یا ظنون یا وہ سب زن اٹکل دوڑا رہے ہیں، یعنی وہم و گمان سے کام لے رہے ہیں، اصل کوئی بات کا علم ان کو ہے ہی نہیں، کس بات کا علم نہیں ہے کہ ہاں موت کے بعد اٹھائے جانے کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں یہ جو دنیا کی زندگی بس یہی زندگی ہے، کیا با برد عیش پوش کہ عالم دوبارہ نیست، دوبارہ عالم آنے والا نہیں، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، جتنا چاہے انجوائے کر لو، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہی لوگ ان کا یہی کانسیپٹ تھا، ان کی یہی سوچے تھی کہ یہ دنیا کی زندگی اسی میں مرتے جیتے ہیں، یہی زمانہ ہمیں الٹ پھیر کرتا رہتا ہے، اور اس کا ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا سٹیٹمنٹ، ان کے پاس کوئی اس بات کا علم نہیں ہے، وہ صرف اٹکل دوڑا رہے ہیں، جھوٹے وہم و گمان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 25 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانُوا حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، وَإِذَا اور اذا جب تا وہ آیات جو ہیں فیمیل ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، تلو تلاوت کی جاتی ہیں پیسے ہو جائے گا، اور جب پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا آیات یعنی آیاتیں نہ ہماری آیتیں بینات واضح، ہماری واضح آیتیں جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، ماں کانا ماں نہیں کانا ہے ہوتا حجتہم ان کی حجت اللہ سوائے ان کے قالو وہ سب کہتے ہیں تو تم سب لے آؤ، آتا بھی لے آؤ، ٹھیک ہے، آتا ہوتا تو آنا، آتا بھی یعنی لے آنا، تم سب لے آؤ آتی بھی آبائنا ہمارے باپ داداؤں کو، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے، یعنی اپنے دعوے میں سچے ہو، موت کے بعد اٹھایا جانا ہے تو تم ہمارے باپ دادا کو کیوں نہیں زندہ کر کے دکھاتے، کس سے کہہ رہے ہیں، نبیوں سے کہتے تھے، اور جب تلاوت کی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری واضح آیتیں، نہیں ہوتی ان کی حجت سوائے یہ کہ وہ سب کہہ دیتے ہیں کہ لے آؤ تم سب ہمارے باپ داداؤں کو اگر تم ہو سچے، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، قل آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، اللہ یا وہ حیات دیتا ہے تم کو، اور آپ کہہ دیجئے کہ اللہ وہی زندگی دیتا ہے حیات دیتا ہے تم کو، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تم کو، ثم پھر یجمعکم یا وہ جمع کرے گا تم کو الی یوم القیامہ قیامت کے دن کی طرف، لا ریب فیہا
نہیں ہے کوئی شک اس میں، اس قیامت میں، ولیکن اور لیکن اکثر الناسی میجورٹی آف پیپل، زیادہ تر لوگ نہیں علم رکھتے اس بات کا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ وہ زندگی دیتا ہے اور پھر وہ تم کو موت دے گا، پھر وہ تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن کی طرف، نہیں ہے کوئی شک اس میں، اور لیکن اکثر لوگ نہیں علم رکھتے۔ یہ تمہارا دہر، یہ زمانہ موت نہیں دے رہا ہے، تمہارا رب تم کو زندگی اور موت دے رہا ہے، اور یہ زمانہ بھی اسی کے ہاتھ میں جس کے بارے میں تم سمجھ رہے ہو کہ وہ ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چل ریپیٹ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 27۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ۔ وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَيَوْمَ تَقُومُ اور یوم جس دن، تقوم ساعت فیمیل ہے تا وہ، قوم قائم ہو گیا، ساعت قیامت کی گھڑی، اور جس دن قائم ہوگی قیامت کی گھڑی، یوم اذن اس دن، یخسرو یا وہ خسرہ خسارے میں آ جائیں گے، المبتلون باطل پرست لوگ، باطل کی پوجا کرنے والے، باطل کو ماننے والے لوگ خسارے میں آ جائیں گے۔ بادشاہ تو اللہ کی لیے ہے آسمانوں اور زمین کی، اور جس دن قائم ہوگی قیامت کی گھڑی، اس دن خسارے میں آ جائیں گے باطل پرست، باطل کی پیروی کرنے والے۔ نمبر 28۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ وَتَرَى اور آپ رہا دیکھیں گے، کلو ہر ایک، امت کو، ہر امت کو، جاسیتن گھٹنوں کے بل، کراؤچنگ، گھٹنوں کے بل وہ کیا کر رہے ہوں گے؟ بیٹھے ہوں گے۔ کل امتن ہر امت، تدعا یہ پیسو ہے، پکاری جائے گی، بلائی جائے گی، ندا دی جائے گی، الا کتابیہ اس کی کتاب کی طرف، وچ کتاب؟ ہاں، بارک اللہ فیکم، اعمال نامے کی طرف، اپنی اپنی کتاب کی طرف ہر امت کو پکار لیا جائے گا۔ الیوم آج کے دن، تجزون تم وانو سب جزا دیے جاؤ گے، پیسے وہ بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون جو تم تھے، تعملون تم سب عمل کرتے تھے۔ اب اس میں نیکوکار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، سارے لوگ، کیونکہ اللہ رب العزت کی ہیبت اور جلال، اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور اسپلینڈڈ ہوگا، اس کی وجہ سے بندے اپنی نگاہوں کو اٹھا نہیں پا رہے ہوں گے، اور گھٹنوں کے بل سارے لوگ ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ نے فرمایا ہر امت اس دن گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی، ہر امت کو پکارا جائے گا اس کی کتاب کی طرف، اس کے لکھے ہوئے اعمال نامے کی طرف، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ آج کے دن تم سب کو بدلہ دیا جائے گا جو تم نے عمل کیا تھا۔ دا ریزلٹ ڈے، 12 کا ریزلٹ آتا ہے، کتنی کھلبلی ہوتی ہے نا، کتنا ڈر اور کتنا خوف ہوتا ہے، خود کو بھی، پیرنٹس کو بھی، سارے گھر والے، سارے دوست پریشان ہوتے ہیں، سوچیں وہ ریزلٹ والا دن ہوگا۔ اور یہ صرف ایک دن کے ریزلٹ کی بات نہیں کہ دیر آر مور چانسز، irreparable، اگر لاس ہے تو irreparable، ختم ہو گیا پھر معاملہ، اور اگر جو کامیاب ہو گیا تو پھر سمجھ لو کہ وہ تو اس کا بیڑا پار ہی لگ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ہمارے حساب کتاب آسان فرما دے۔ ہاں جی، جس اس نقصان کا خسارہ بھرپائی نہیں ہوئی تھی نا۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آج کے دن تم سب کو تمہارا بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہم اجعلنا من الصالحین، من المتقین، من الصابرین، من المنفقین، من المستغفرین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اہل الجنہ ہے، اہل المغفرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 29۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ ھذا یہ، کتابنا ہماری کتاب ہے، ینطق یا وہ نطق بولے گی، کتاب بولے گی، علیکم تم پر، بالحق کی حق کے ساتھ، ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، وہ خود اپنی گواہی پیش کرے گی۔ کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ یہ ہماری کتاب ہے، وہ بیان کرے گی، وہ بولے گی تم پر حق کے ساتھ،
इन्ना बेशक हम कुन्ना हम थे नस्तनसिखु नून हम इस्तनसखा लिखवाते थे टू मेड देम राइट हम लिखाते थे माँ जो तुम थे तामलून तुम सब अमल करते थे ये है किताब हमारी बोलेगी तुम पर हक के साथ बेशक हम थे हम लिखवा रहे थे जो तुम सब अमल कर रहे थे फअम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फयुदखिलुहुम रब्बुहुम फी रहमतिही ज़ालिका हुवल फौज़ुल मुबीन फिर अम्मा रहे अल्लज़ीना वो लोग जो आमनू ईमान लाए वअमिलुस्सॉलिहाति और उन्होंने अमल किए नेक फयुदखिलु फिर या वो दखला दाखिल कर देगा हम उनको रब्बहुम उनका रब फी रहमती उसकी रहमत में रहमत कौन सी रहमत रहीम वाली रहमत वो रहमत जो 99% बाकी है जो अल्लाह ने अब तक शो नहीं की है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की वो 99% जो 99% रहमत है उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत इन लोगों को दाखिल फरमा देगा अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम ज़ालिका हुवल फौजुल मुबीन ज़ालिका ये हुआ वही अल फौजु कामयाबी अल मुबीन वाज़े खुली कामयाबी तो ये है कि अल्लाह उन लोगों को उस दिन वहशत के दिन जासिया के दिन क्या कर दे अपनी रहमत में शामिल कर ले अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको भी अपनी रहमत में शामिल फरमाए और रहे वो लोग जो ईमान लाए उन सब ने अमल किए ने तो वो दाखिल कर देगा उनको उनका रब उसकी रहमत में ये ही तो खुली कामयाबी है व अमल्लज़ीना कफरू अफलम तकुन आयाति तुतला अलैकुम फस्तकबरतुम व कुंतुम कौमम मुजरिमीन हाँ व अम्मा और रहे अल्लज़ीना वो लोग जो कफरू जिन लोगों ने कुफ्र किया अफलम क्या फिर नहीं तकुन ता तुम कुन थे ता आयात आ रहा है ना तो ता का तर्जुमा वो होगा ता वो कुन थी आयाती मेरी आयातें तुतला पढ़ी जाती थी तिलावत की जाती थी क्या फिर नहीं वो सब थी मेरी आयतें तुम पर पढ़ी जाती अलैकुम तुम पर पढ़ी जाती थी फस्तकबर तुम फिर इस्तकबार करते थे तकब्बुर करते थे तुम वकुन तुम और तुम थे कौमन मुजरिमून मुजरिमीन मुजरिम कौम से अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया कि क्या नहीं पढ़ी जाती क्या मेरी आयतें नहीं पढ़ी जाती थी तुम पर फिर तुम तकब्बुर करते थे और तुम थे कौम मुजरिम जुर्म करने वाली कौम थे अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनल मुजरिमीन चले रिपीट करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत नंबर 32 व इज़ा क़ीला इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन हक़्क़ुन वस्साअतु ला रैब फ़ीहा क़ुल्तुम मा नदरी मा मस्साअ इन नज़ुन्नु इल्ला ज़न्ना वमा हाँ वमा नहनु बिमुस्तयक़ीनीन व इज़ा व और इज़ा जब कीला कहा जाता है इन्ना बेशक वादल्लाही अल्लाह का वादा हक़्क़ुन सच्चा है वस्साअती और कयामत की घड़ी ला रैबा नहीं कोई शक फीहा उसमें कुल तुम कहते हो माँ नदरी माँ नहीं नून हम इदराक करते यानी हमें समझ आती हम जानते माँ जो माँ क्या है असाह सात माँ का तर्जुमा यहाँ पर क्या में आ रहा है ठीक है और जब कहा जाता है कि बेशक अल्लाह का वादा हक है सच्चा है और कयामत की घड़ी नहीं है कोई शक उसमें तो तुम कहते हो कि हम नहीं जानते कि क्या है कयामत इन इन नहीं इल्ला की वजह से इन नहीं हो जाएगा इन नहीं नजुन्नु नून हम जन्नु जन करते हैं गुमान करते हैं हम समझते हैं इल्ला सिवाय समझना एक गुमान वमा नहनु व और मा नहीं नहनु हम सब बिमुस्तयकीनीन हम यकीन करने वाले हम यकीन करेंगे नहीं ये तो हमारे लिए एक गुमान की सी बात है यानी वो क्या कर रहे हैं कह रहे हैं इन नजुन्ना इन बेशक नहीं हम गुमान करते इल्ला सिवाय जन्नन इस कयामत को ही हम गुमान की बात समझते हैं यानी ये कयामत जैसी हकीकत कुछ है ही नहीं ये खुद ही गुमान की चीज है और हम हरगिज़ इस बात पर यकीन नहीं करेंगे और जब कहा जाता है कि बेशक अल्लाह का वादा हक है और कयामत की घड़ी नहीं है कोई शक उसमें तो तुम कहते हो कि नहीं हम जानते कि क्या है कयामत नहीं हम गुमान करते
نہیں ہم سمجھتے سوائے اس قیامت کو ایک گمان، اور نہیں ہم یقین کرنے والے۔ آیت نمبر 33، وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَبَدَأَ اور ظاہر ہو جائے گا، لہم ان کے لیے، سیئات برائیاں، اور ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں، ماں جو عملو وہ سب کیا کرتے تھے، وحاق اور گھیر لے گا، بہم ان کو، ماں جو کانو وہ سب تھے، بھی اس کو یستہزئون وہ سب مذاق اڑاتے تھے، اور ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے برائیاں جو وہ عمل کرتے تھے، اور گھیر لے گا ان کو جو وہ سب تھے جس کا مذاق اڑاتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو عمل برائی کے کیے تھے آج وہ کیا ہو گئے، ان کے سامنے ظاہر ہو گئے، فزیکل فارم میں ظاہر ہوں گے۔ آج تو ہم دیکھ نہیں سکتے نا اپنی کتاب کو، اپنی برائیوں کو، اپنی نیکیوں کو، وہ باقاعدہ اللہ ان کو ایک فزیکل فارم دے دے گا جن کو ہم باقاعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنی برائی کو بھی، اپنی نیکیوں کو بھی، اپنے اعمال کو بھی، اپنی کتاب کو بھی، ان فرشتوں کو بھی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ ظاہر ہو جائیں گی برائیاں ان پر، اور جس قیامت کا اور جس موت کا وہ مذاق بنا رہے تھے آج عذاب ان کو گھیر چکا ہے۔ آیت نمبر 34، وقیلا، یہ ہر چیز میں ہوگا، اب یہ جو پیج ہے وہ نیکسٹ پارے میں آئے، ٹھیک ہے، ہاں۔ آیت نمبر 34، وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم بلقاء یومکم ھذا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ وقیلا اور کہا جائے گا، الیوم آج کے دن، نون ہم نسی بھول گئے ہیں، تم کو ہم نے بھلا دیا تم کو، اور کہا جائے گا آج کے دن ہم نے بھلا دیا تم کو، کما جیسے کہ نسی بھول گئے، یہ نون کا ہم کا نہیں ہے، نسی کا نون ہے، جس طرح سے بھلا دیا تم نے لقاء ملاقات کو، یومکم تمہاری ملاقات کے دن کو، تم نے اپنی ملاقات کے دن کو بھلا دیا تھا، آج کے دن ہم نے تمہیں بھلا دیا، ہاذا یہ دن، یہ جو ملاقات کا دن تھا تم اس کو بھول بیٹھے تھے، وما اور ماوا ٹھکانہ، کم تمہارا، النار آگ ہے، وما اور نہیں، لکم تمہارے لیے، من ناصرین کوئی مدد کرنے والا۔ اور کہا جائے گا آج کے دن کہ ہم نے بھلا دیا تم کو جس طرح سے تم بھلا بیٹھے تھے اس تمہارے اس ملاقات کے دن کو، کم تمہارے، ہاذا اس، یومی دن، لقاء ملاقات کے، تمہارے اس ملاقات کے دن کو جیسے تم بھلا بیٹھے تھے آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہیں ہے تمہارا آج کوئی بھی مدد کرنے والا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 35، ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیات الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا ہم یستعتبون۔ ذالکم یہ، بھی انا اس لیے کہ، ہم کم تم سب، یہ اس لیے کہ تم سب، اتخذتم اتخذا اخذ کر لیا، بنا لیا تھا تم نے، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، ہزون مذاق، وغرتکم اور غرے میں ڈال دیا، یعنی دھوکے میں ڈال دیا تھا، تم کو، الحیات دنیا دنیا کی زندگی نے، فالیوم پھر الیوم آج کے دن، لا یخرجون لا نہیں، یا وہ واؤن سب خرجا پیسو ہے، نکالے جائیں گے، نہیں آج کے دن وہ سب نکالے جائیں گے، منہا اس میں سے، کس میں، آگ میں سے، ولا ہم اور نہیں، ہم وہ سب، یستعتبون عذر قبول کیے جائیں گے، ان کی توبہ قبول کی جائے گی، ہے نا، عین تابا، عتاب یعنی ان کی جو عذر ہیں وہ قبول نہیں کیے جائیں گے۔ عتب کا مطلب ہوتا ہے ایکسکیوزز، بہانے، یہ اس لیے کہ ان سب نے، تم سب نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا تھا، اور تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا دنیا کی زندگی نے، تو آج کے دن نہ وہ سب نکالے جائیں گے اس میں سے، یعنی جہنم میں سے، اور نہ ہی ان سب کا عذر یعنی کہ ایکسکیوز قبول کیا جائے گا، کوئی بہانہ آج کے دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 36، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو اللہ ہی کے لیے حمد، رب سماواتی آسمانوں کا رب، و رب الارضی اور زمین کا رب، رب العالمین تمام جہانوں کا رب۔ اب اس میں کون سے جہان ہے؟ ایوری ورلڈ، ہر قسم کے جہان، صرف انسانوں کی بات نہیں ہے، ہر قسم کے جہان کی بات ہو رہی ہے، آسمان اور زمین سے لے کر جو بھی جہان ہے۔ آیت نمبر 37، the last آیا، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اسی کے لیے الکبریا، بڑائی،
کبریائی فی السماواتی والارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. دنیا میں بھی بندے اس کی تعریف کر رہے ہیں، دوسری مخلوقات کر رہی ہیں، آسمان میں فرشتے اس کی کبریائی بیان کر رہے ہیں. تو زمین و آسمان میں ساری بڑائی اسی کے لیے ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت رکھنے والا ہے. چلیں ریپیٹ کر لیں.